جب آپ کا بڑک موڈ ختم ہی نہیں ہو رہا تو پھر مذاکرات کس طرح ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کامیاب کس طرح ہوں گے؟ بات کچھ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، حکومت پہل کرے گی۔ کمیٹی عمران خان صاحب نے پہلے بنائی، حکومت نے نہیں بنائی، اور عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے دیگر اکابرین کہہ رہے ہیں کہ ہاں پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے اور نون لیگ سے نہیں کریں گے، اب ہم نون لیگ کی حکومت سے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود خواجہ آصف صاحب اور دیگر نون لیگی لیڈران دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی راستے میں ہم نہیں، عمران خان صاحب رکاوٹ ہیں، ہمیں عمران خان کی زبان پر یقین نہیں۔ وہ آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، تو پہلے اور پھر کمیٹی کے ممبران کی حدود و قیود کا ہمیں نہیں پتہ، اور وہ کتنے پاورفل ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ۔ وہ ہم سے کچھ ایگری کریں گے تو عمران خان صاحب کہہ دیں گے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو پھر مذاکرات کا کیا ہوگا، اس لیے مذاکرات کرتے ہی نہیں، یا ہمیں پہلے کوئی یقین دہانیاں دلائی جائیں اس کے بعد بات کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا حکومت تو صاف ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، اور بالکل تقریباً اگنور موڈ پہ لگایا ہوا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو، یہاں تک کہ عمر ایوب صاحب بھی خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کمیٹی بنا دی ہے لیکن حکومت مذاکرات کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی۔ تو پھر شبلی فراز صاحب جیسے لوگ ابھی تک ڈینائل موڈ میں چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، حکومت پہل کرے گی، جبکہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے تقریباً زیادہ بڑے لیڈر، چاہے شبلی فراز زیادہ پرانے ہوں تحریک انصاف میں، لیکن بہرحال اس وقت پوزیشن کے لحاظ سے تو زیادہ طاقتور لیڈر عمر ایوب ہیں، اور مذاکراتی کمیٹی میں شامل بھی عمر ایوب ہیں۔ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومتوں میں سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی، باوجود اس کے کہ عمران خان نے کمیٹی بنا لی لیکن ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا۔ تو شبلی فراز صاحب اور دیگر لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ڈینائل موڈ سے باہر نکل آئیں اور یہ بڑکیں مارنی ذرا کم کر دیں، کیونکہ آپ کی بڑکوں کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کو برباد کرنے کا نام دیتی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ بڑکیں مارتے ہیں تو مذاکرات کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی مذاکرات کرنے تو پھر آپ چپ کریں، اچھے بچے بنے، بیبے بچے بن کے دکھائیں، کیونکہ سب کچھ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی، آپ کی مخالف آدمی چیف جسٹس بھی لگ گیا، آپ کے شدید مخالف لوگ آئینی بینچ میں بھی بیٹھ گئے، آپ کو کے خلاف ہر فیصلہ الیکشن کمیشن سے بھی آتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو آپ کے حق میں کوئی ایک آدھی آواز آ جاتی تھی اس کو دبانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے، نئے ججز ہمایوں دلاور ٹائپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کا تو پکا ہی مکو ٹھپ دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت بھی آپ کے خلاف جمع کر کے دکھا دی گئی ہے۔ لہٰذا اب لیگل فورم تو کوئی بھی آپ کا نہیں رہ گیا جہاں سے آپ جیت سکتے ہیں، چاہے مذاکرات ہوں چاہے نہ ہوں، آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جس سے ڈر کر حکومت آپ سے مذاکرات کرنے پر تیار ہوگی، یا مذاکرات ہوں گے بھی تو آپ کی کوئی بات ماننے پر تیار ہوگی۔ اس لیے اب تو آپ پیار محبت سے یا من ترلے سے ہی اگر حکومت سے کچھ منوانے میں کامیاب ہو گئے تو ہو گئے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور کی پالیسی پر عمل کریں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ سومناتھ کے پر 17 حملے کیے تھے تو ہم بھی اسلام آباد پر 17 حملے کریں گے، تو آپ ہر مہینے اسی طرح لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آتے رہیں، اور کوئی لانگ مارچ اتنا بڑا لے آئیں کہ حکومت آپ سے واقعی ڈر جائے اور آپ کی بات مان لیں، جس کے چانسز ظاہر کم ہے کیونکہ حکومت کے پاس طاقت ہے، گولیاں ہیں، بندوقیں ہیں، اور وہ گولی چلانے سے بھی باز نہیں آتی۔ لہٰذا اب آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہے نہیں شبلی فراز صاحب جس کی بنیاد پر آپ تڑیاں لگا رہے ہو۔ آپ کی جماعت کے اپنے بڑے لیڈر عمر ایوب صاحب اور دیگر لیڈران خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان نے کمیٹی بنا دی ہے، ہم مذاکرات کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالنا۔ تو پھر صبر شکر کر کے ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں، خام خواہ بڑھ کے تو نہ ماریں، آپ عوام میں ایکسپوز ہو رہے ہیں اس طرح سے۔